اللہ کی طلب رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس کافر ہے۔ پانی دریا میں ہو یا آنکھوں میں، گہرائی اور راز دونوں میں ہوتے ہیں۔ عقل ایک راز ہے، اسے ادب میں تلاش کر، اس کو پانے کا طریقہ بے عقل اور بے ادب سے مت پوچھ۔ جس کے پاس عقل ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے انداز اور بے حساب دیا جائے گا۔ جو تم سے بد اخلاقی کرتا ہے وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارتا ہے کہ کل قیامت میں وہ ہار جائے گا اور تم جیت جاؤ گے۔ جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، بس اوپر ہی نہیں دیکھتے۔ غیبت ایک ایسا زہر ہے جو ایک اچھے بھلے آدمی کو ایک ہی لمحے میں کسی کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ ان لوگوں کو ضرور دیا کرو جو مستحق ہوتے ہیں مگر مانگتے نہیں۔ کوشش کیجیے کہ اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی، یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہے؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے کرو، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس کی شاخیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہو۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ حقیقت اور امید کے درمیان اگر توازن قائم ہو جائے تو دکھ کم ہو جاتے ہیں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کس منزل کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔
مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنی خود ساختہ قید کو توڑ اور آزاد ہو جا، ماں سوا اللہ کی قید سے الگ ہو جا۔ تو سونے چاندی اور جسمانی لوازمات کا قیدی کب تک بنا رہے گا؟ عشق کے ذریعے اس قید سے رہا ہو جا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جان محبوب پر فدا نہیں کی، ان کا رفیق مت بن کہ انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اپنے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز و مسکین رکھو تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھے، کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جو طلب پر مل جائے وہ رحم ہے، اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہو۔ جسے اللہ دل کا سکون عطا فرما دیتا ہے، اسے مسجد کے کونے میں مست رکھتا ہے، ورنہ انسان چمن میں بھی رنجیدہ ہوتا ہے۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کی روح جسم کے ساتھ رہے گی، مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے، وہی آپ کا بت ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ کہنا اور سمجھنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو، فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ جو قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی عقل رکھتے ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کلام کو جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں آہستہ آہستہ اس طرح تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سن لو، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔
اللہ اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے رب، جو کچھ بھلائی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری موت کا وقت مقرر کیا۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے۔ اور جس دن جہنم سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا، مگر تب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ؟ ہاں، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ کیا لوگ اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت اچانک ہمارا عذاب آ جائے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے، جس سے تمہیں ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بنتی ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی فوراً پکڑ کرنے لگتا تو اس زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا۔ بس تم اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے زیادہ متقی کون ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ ہیں کہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لایا، اسے نہ تو کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی ظلم کا۔ اللہ اپنے ارادے پر پوری طرح غالب ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور تم میں سے اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔ یقین مانو اللہ سب کچھ جاننے والا اور پوری طرح باخبر ہے۔ تم نے جو کچھ اس سے مانگا اس نے تمہیں عطا کیا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے۔ انسان ہی نادان اور نہایت ناشکرا ہے۔ اور ایمان والے تو
اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یقیناً لوٹ کر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے، اور قیامت کے دن سب اس کے سامنے ایک ایک کر کے حاضر ہوں گے۔ بے شک تمہارا رب سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اگر تم شکر ادا کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اور لوگوں پر ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ بے شک ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ یہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ بس تمہیں قیامت کی فکر سے وہ شخص غافل نہ کر دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کا حکم مان لو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تب تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے۔ اے اللہ، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجیے، میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ کو مسجد بنانے کی ہمت نہیں، نماز کی تو ہمت ہے، وہ تو پڑھ لیں۔ نیند آ جائے تو خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے اور غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ماں چاہے جیسی ہو، وہ آپ کی آخرت ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو، بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گنہگار کو برا نہ سمجھو۔ غم کو چھپانا اپنے ساتھ احسان کرنا ہے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ ہم نے جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ زندگی ہی میں انہیں کوئی خوشی دے جائیں۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ نصیحتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے ہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس، غصہ۔
3 چیزیں پاک رکھو: جسم، لباس اور خیالات۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ والد کی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کی آواز سن کر نکلے تو زلزلے ہی نہ آئیں۔ اللہ کے راستے میں ملنے والی تکالیف پر ناراضگی اور شکایتوں کا اظہار اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی بندے کو اپنا گناہ یاد کر کے دکھ ہو اور اس کا دل ڈر جائے تو بس اسی وقت اس کا وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب بندے کا دل دنیاوی صفات سے آزاد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی قدورتوں یعنی میل کچیل سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور اپنا من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ ہماری مشکلوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو بھی صرف اپنے برے وقتوں میں یاد کرتے ہیں۔ جب جنازے کے ہمراہ جائیں تو مردے کے غم سے زیادہ اپنا غم کر اور خیال کر کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا اور مجھے ابھی دیکھنا ہے۔ وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا ہے اور مجھے ابھی چکھنا ہے۔ وہ خاتمے کے ڈر سے نکل گیا ہے، مجھ پر وہ ڈر ابھی باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو کہ تمہیں آخرت یاد رہے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو کیونکہ بے جان جسم کو چھونے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور نماز جنازہ ادا کیا کرو کہ شاید یہ عمل تمہیں غمزدہ کر دے، اور غمگین لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہر بھلائی لوٹ لیتے ہیں۔ انسان اس منزل کی فکر بہت کم کرتا ہے جس کے لیے یہ سارا سفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا، اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی ہیں جو دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پر چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے لیے تجربے کار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لازم ہے، کیونکہ انہیں یہ تجربہ بڑی قیمتیں ادا کرنے کے بعد حاصل ہوا، جبکہ تم اسے بڑے سستے داموں میں حاصل کر لوگے۔ برے انسان میں کوئی اچھی بات دیکھو تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور شریف سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس سے نفرت نہ کرو۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو کسی کی غلطی کو معاف کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے عیب کو چھپاتا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے
اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائے۔ دنیا آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہے، خود اپنے لیے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک جال ہے جس میں وہ پھنستا ہے جو اس کو نہیں پہچانتا۔ بھلائی یہ نہیں کہ تمہاری دولت یا اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تمہارا علم بڑھ جائے اور بردباری عظیم ہو جائے۔ جس کی سوچنے کی طاقت کمزور ہوتی ہے اس کا غرور زیادہ ہوتا ہے۔ غمزدہ شخص کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرنا ادب اور نیک اخلاق کے خلاف ہے۔ جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہو ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو تاکہ ہمیشہ ساتھ رہو، یہاں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ لفظ ہی روتے ہوئے کو ہنسا دیتے ہیں، لفظ ہی ہنستے ہوئے کو رلا دیتے ہیں، لفظ ہی بولنے پر مجبور کرتے ہیں اور خاموش کرا دیتے ہیں، لفظ ہی دل چیر بھی دیتے ہیں اور دل جیت بھی لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، لفظ ذائقے رکھتے ہیں، انہیں بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں کہ آپ کے الفاظ سننے والے کو کون سا ذائقہ چکھائیں گے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، میں نے زندگی میں کئی برس مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ خدا بھول چکا، زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا، نماز فجر پڑھتے ہو؟ بولا، آنکھ نہیں کھلتی۔ غصے اور غلط فہمیوں ہی سے تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ اگر تم اپنے کام میں مخلص ہو تو تمہیں مخلوق سے آزاد کیا جائے گا، تمہیں ان کے درمیان سے ہٹا دیا جائے گا، ان میں سے نکل کر ہی تم اللہ تک پہنچو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم کے ساتھ نفس کے خلاف جہاد کرنا عقل مندی کی دلیل ہے۔ دنیا سے اپنے دل نکال لو اس سے پہلے کہ اس سے خود تم ہی نکال لیے جاؤ۔ کسی عمل کا ثواب اس میں سختیاں جھیلنے کے مطابق ملتا ہے۔ بدترین غربت دوستوں کو کھو دینا ہے۔ قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟
اللہ کے ہر فیصلے کو خاموشی سے تسلیم کرنا، اور اللہ جس راستے سے گزارے اس سے گزر جانا۔ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اللہ سے اتنا تو شرما جتنا اپنے دیندار پڑوسی سے شرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے وقت اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے، پردے ڈال لیتا ہے اور مخلوق سے چھپ جاتا ہے اور خلوت میں خالق کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے اپنی طرف سے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھی کو کمتر سمجھا ہے کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھ سے مخلوق کے برابر بھی شرم نہیں کرتا۔ دنیا کی محبت سے خدا کو پہچاننے والی آنکھ اندھی رہتی ہے۔ وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے جس کے دل میں اللہ تعالی نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جس عمل میں تجھے حلاوت نہ آئے، سمجھ کہ وہ عمل ہی تو نے نہیں کیا۔ اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں جب تک زمین پر رہنے والے کسی ایک شخص کا خوف بھی تیرے دل میں موجود ہے۔ وہ رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو اور وہ رزق کی تنگی جس پر صبر نہ ہو، فتنہ بن جاتی ہے۔ تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں اور دنیا اللہ والوں کے پیچھے۔ مومن کے لیے دنیا محنت کا اور آخرت راحت کا گھر ہے۔ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ خدا کے دشمنوں کو راضی کرنا عقل و دانش سے دور ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو تنگ دستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے، اور اگر صبر ہو تو کرامت اور عزت ہے۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ تیری جوانی تجھ کو دھوکہ نہ دے، یہ عنقریب تجھ سے لے لی جائے گی۔ جس کا انجام موت ہے اس کے لیے کون سی خوشی ہے۔ تو تکبر سے نہیں بلکہ تواضع سے بڑا ہوگا۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ نامحرم عورتوں اور لڑکوں کے پاس بیٹھنا اور پھر یوں کہنا کہ مجھے ان کی طرف مطلق توجہ نہیں، جھوٹ ہے۔ اللہ تیرے دل میں کیوں داخل ہوگا جبکہ تو نے اس میں سینکڑوں ہی مورتیاں اور بت جمع کر رکھے ہیں۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے، حساب دے گا تو۔ اے عمل کرنے والے، اخلاص پیدا کر، ورنہ یہ تیری کوششیں فضول ہیں۔ اگر تو نے اللہ بھی بلند آواز سے کہا تو اس کی بھی تجھ سے باز پرس ہوگی کہ اخلاص سے کہا ہے یا ریا سے۔ جب ذکر دل میں جگہ پکڑ جاتا ہے تو بندے کا اللہ تعالی کو یاد رکھنا دائمی بن جاتا ہے، اگرچہ زبان بند رہے۔ آخرت کو دنیا پر مقدم کر، دونوں میں فائدہ حاصل کرے گا، اور جب تو نے دنیا کو آخرت پر مقدم کیا تو پھر دونوں میں نقصان اٹھائے گا۔ جو شخص اپنے نفس کا اچھی طرح سے معلم نہیں ہو سکتا، دوسروں کا کس طرح سے ہوگا۔ مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا جو عمل نیک ظاہر ہو جائے میں اس عمل کو شمار نہیں کرتا، کیونکہ جب لوگ دیکھ لیں تو ہمارے جیسوں سے اخلاص نہیں ہو سکتا۔ تمہارے لیے بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے قبضے میں نہیں ہے، اور قبضے میں آئی ہوئی بہترین وہ ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ تو فرشتہ جان سکتا ہے کہ لکھ لے، اور نہ شیطان
کہ اسے خراب کر سکے، اور نہ خواہش نفس کہ اسے اپنی طرف مائل کر سکے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن کو گناہ یوں نظر آتے ہیں گویا ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے جو اسے پیس کر رکھ دے گا۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو، لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تمہارے ایسے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہو، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں۔ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تم کو باطل میں مشغول کر دے گا۔ سخاوت دنیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صبر وہ ہے جو مشکل اور مصیبتوں کے اندر کیا جائے، دوسرا صبر ان چیزوں سے ہے جن سے ہمیں باز رہنے کا اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے۔ جو بدبختوں میں رہے گا نیکوں کی جماعت اور ان کے پیشواؤں سے بدگمان ہو جائے گا، جو برے لوگوں سے محبت رکھے گا وہ اپنی نفس کی برائی کے ماتحت ہوگا، اور اگر اس میں کچھ بھی بھلائی ہوگی تو وہ نیک لوگوں کے ساتھ صحبت پسند کرے گا۔ جس کے اندر نفاق نہیں وہ دنیا کی کسی چیز کو بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی آرزوؤں کو دل میں مار ڈالو اور دلوں کو ان میں مرنے نہ دو۔ جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ جب تجھے چپ رہنے کی خواہش ہو اس وقت بول، اور جب تجھے گفتگو کرنے کی خواہش ہو اس وقت چپ رہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دو اور اس کی نافرمانی سے روکو۔ مسجد میں منافقوں کی حالت وہی ہوتی ہے جیسی چڑیوں کی پنجرے میں کہ دروازہ کھلتے ہی اڑ جاتی ہیں۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ جس بات سے تم دوسروں کو روک رہے ہو اسے خود بھی نہ کرو۔ جو شخص اس لیے مظلوم کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے اس کا حق دلوائے، اسے اللہ تعالیٰ اس دن ثابت قدم رکھے گا کہ جس دن قدم پھسلیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک اعمال کی لگن رکھو۔ جب رضا الہی کے لیے کوئی کلام کرو تو اسے بہتر انداز میں کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ جس شخص نے تجھے رازدار بنایا اس کا راز افشا نہ کرو۔ چونکہ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ جس طرح بصارت کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ میں نے کسی شخص کی عزت اگر اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہو گئی۔ اپنے کانوں کو فحش کلام سننے سے بچاؤ جیسے زبان کو فحش سے بچاتے ہو، اس لیے کہ سننے والا بھی کہنے والے کا شریک جرم ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دل روشن فرما دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو، گناہوں سے دور رہو، اور کوئی نہ کوئی ایسا نیک عمل ضرور کیا کرو جس کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہ ہو۔ تم ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے، لہٰذا ہر کام میں خلوص سب سے آگے رکھو۔ ایمان 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے: نیک کام کرنا اور ان کا حکم دینا، برے کاموں سے پرہیز کرنا اور دوسروں کو ان سے باز رکھنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالی کی حدود کا خیال رکھنا۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی
گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ جب کام زیادہ ہو تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لو جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہے، اور جب اس سے پیٹھ پھیرتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو بیٹھے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ برائی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوؤ تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوش مند عقل مند اس سے بچ کر رہتا ہے۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں۔ ایک وہ عمل جس کی لذت آ کر چلی جائے مگر اس کا وبال باقی رہ جائے، اور دوسرا وہ عمل جس کی مشقت یاد بھی نہ رہے مگر اس کا اجر باقی رہے۔ عقلیں زیادہ تر خواہشات کی بجلیوں کی چھاؤں میں قتل ہوتی ہیں۔ شریف آدمی کا بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کے جو عیب اسے معلوم ہو ان کی طرف دھیان نہ کرے۔ جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آتے۔ خاموشی بڑھ جائے تو وقار بڑھ جاتا ہے، اور انصاف زیادہ ہوگا تو مستقل دوست زیادہ ہوں گے۔ مہربانی کرنے سے قدر و قیمت میں عظمت آ جاتی ہے۔ بے شک کچھ لوگوں نے ثواب کی امید میں اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی تاجروں کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی غلامی کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی، یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ جب جواب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو درست جواب ناپید ہو جاتا ہے۔ سب سے اچھا عمل وہ ہے جسے بجا لانے کے لیے تم اپنے نفس کو مجبور کر دو۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جہاں سچ نقصان دہ ہو اور جھوٹ بولنا فائدے مند ہو وہاں تم سچ کو جھوٹ پر ترجیح دو۔ عقل مند آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور احمق آدمی کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ مالداری پردیس کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے، اور فقیری وطن کو بھی پردیس بنا دیتی ہے۔ خدا کی رحمت سے نا امید ہونا بہت نقصان دہ ہے۔ انسان کی سب آرزوئیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ جب تم امیدیں باندھتے باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی اچانک آمد کو یاد کر لو۔ مال امیدوں کو مضبوط کرتا ہے اور موت آرزوؤں کی جڑ کاٹتی ہے۔ تنگی آرام سے اور موت حیات سے بہت قریب ہے۔ زمانے کے پل پل کے اندر آفتیں پوشیدہ ہیں۔ دنیا مسافر خانہ ہے مگر بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔ جو شخص گناہ سے پاک اور بری ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور جس میں عیب ہو وہ سخت بزدل ہو جاتا ہے۔ لالچ سے روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرے اسی حالت میں رہتا ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ کسی کو محتاج بناتا ہے وہ محتاج ہی رہتا ہے۔ جب تک کسی شخص کا پوری طرح سے حال معلوم نہ ہو اس کے متعلق بزرگی کا یقین نہ رکھ۔
جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ عبرتناک واقعات سے عبرت کے سبق سیکھو۔ آدمی کے چہرے کا حسن اللہ تعالی کی عمدہ عنایت ہے۔ جو شخص اپنا راز محفوظ رکھنے سے عاجز ہوتا ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ کرنے سے نہایت عاجز ہوگا۔ جب بات کم ہو جائے تو انسان اکثر صحیح بات کہتا ہے۔ ہر ایک سے اس کی سمجھ کے مطابق بات کر۔ مصیبت میں گھبرا جانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ بیوقوف ہمیشہ ضرورت مند رہتا ہے، عقل مند ہمیشہ غنی رہتا ہے، اور لالچی ہمیشہ ذلت میں گرفتار رہتا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ واضح اور روشن ترین راستہ حق و صداقت کا راستہ ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی دو بیویاں ہوں کہ جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی بھر سوئے رہتے ہیں، جب مرتے ہیں تب جاگتے ہیں۔ جھگڑے میں کودنا بہت آسان ہے لیکن نکلنا بہت مشکل۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوگی۔ بس نرم خو اور نرم گفتار بن جا تاکہ تیرے دوست زیادہ ہوں۔ کمینے انسان کو جب بلند رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ جس شخص کی نظر اپنے عیبوں پر ہو وہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا۔ پیدائش موت کی ایک قاصد ہے۔ جس شخص کی امیدیں کم ہوتی ہیں اس کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ غیبت سننے والا غیبت کرنے والوں میں شامل ہے، اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کام کو کرنے والا ہے۔ غموں کے کانٹوں اور دکھوں کی دھول سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ورنہ کبھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، جب زبان سے نکال چکے تو وہ تیری مالک بن گئی۔ جب آدمی بیکار ہوتا ہے تب اسے عشق بازی یاد آ جاتی ہے۔ جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں دوسروں کی نسبت بدظنی زیادہ ہوتی ہے۔ جس نے تجھے ذلیل سمجھا اگر تجھے عقل ہے تو بے شک اس نے تجھے فائدہ پہنچایا۔ جب تک تو نحوست کا مزہ نہ چکھے گا تب تک سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک بات میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے، اور ہر بات میں اختلاف کرنا دشمنی کا باعث ہے۔ بے شک اللہ تعالی کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان پر گناہ کا کرنا دشوار ہو۔ بہترین بات وہ ہے جس سے سننے والے کو ملال اور اس پر بوجھ نہ ہو۔ کسی عادت پر غالب آنا کمال کی فضیلت ہے۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے، اور عقل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ مجھے اس شخص پر رحم آتا ہے جس کی شہرت تو یہ ہو کہ وہ نیک ہے مگر حقیقت میں وہ برا ہو۔ جو حق بات کہنے سے خاموش رہتا ہے وہ گونگا شیطان ہے۔ جو شخص کسی بات کو دل میں چھپاتا ہے وہ بات اس کی زبان کی جنبش اور اس کی صورت سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ خوشامد اور تعریف کی محبت شیطان کے دو بڑے داؤ ہیں۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، یہ ایک ایسی لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر بعد ہوش آتا ہے۔ تمہارا مرض تمہارے اندر ہے اور تمہیں معلوم نہیں، تمہاری دوا تم میں ہے اور تمہیں معلوم نہیں۔ تم خود کو معمولی جاندار سمجھتے ہو حالانکہ تمہارے اندر تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ دولت، حکومت اور مصیبت میں انسان کی عقل کا امتحان ہوتا ہے۔ آدمی اگر عاجز ہو اور نیک کام کرتا رہے تو اس سے اچھا ہے کہ قوت رکھے اور برے کام نہ چھوڑے۔
بہترین دولت مندی یہ ہے کہ خواہشات کو ترک کر دو۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے گا۔ علم بیان کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن اس پر عمل اور اس کی حفاظت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ جو لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے حاصل کر، اور جو نہیں جانتے ہیں ان کو اپنا علم سکھا۔ علم کی خوبی اس پر عمل کرنے میں اور احسان کی خوبی اس کے نہ جتلانے میں ہے۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ جس بات کا علم نہ ہو اسے برا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ کئی باتیں ابھی تک تمہارے کان تک نہ پہنچی ہوں۔ صاحب علم اگرچہ حقیر حالت میں ہو اسے ذلیل نہ سمجھ، بے وقوف اگر بڑے رتبے پر ہو اسے بڑا مت خیال کر۔ دنیا داروں کی دوستی ایک معمولی اور ادنی سی بات پر دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی قابل شخص دوستی کے اہل نہ ملے تو کسی نااہل سے دوستی نہ کر۔ جو شخص اپنی زبان کو اپنے نفس پر حکمران بنا دیتا ہے وہ اپنی وقعت ختم کر دیتا ہے۔ انسان اپنی زبان کے پردے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ زیادہ خاموشی سے وقار پیدا ہوتا ہے۔ جس کی گفتگو زیادہ ہو اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہو اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جائے اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے، اور جس کا تقوی کم ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جائے وہ آگ میں داخل ہوگا۔ گفتگو آپ کے قبضے میں ہوتی ہے جب تک آپ اس کو زبان سے نہ نکالیں، اور جب آپ اسے زبان سے نکال دیں تو آپ خود اس کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس لیے تم اپنی زبان اس طرح محفوظ کر کے رکھو جس طرح اپنے سونے چاندی کو محفوظ رکھتے ہو، اس لیے کہ بہت سے کلمات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نعمت کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو اس بات پر تو قادر ہے کہ خاموشی کو کلام بنا لے، لیکن تو اس پر قادر نہیں کہ اپنے کلام کو خاموشی بنا لے۔ زبان سے بڑھ کر کوئی بھی چیز زیادہ دیر قید کیے جانے کی حقدار نہیں۔ گناہوں پر شرمندہ ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ اگرچہ کوئی قدر پہچاننے والا نہ ملے مگر تو اپنی نیکی کو بند نہ کر۔ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مردے کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہوا، لیکن بے وقوف کی اصلاح سے عاجز آ گیا ہوں۔ عبادت کے غرور اور تکبر سے گناہ کی شرمندگی بہتر ہے۔ تو اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو تو دیکھتا ہے مگر اپنی آنکھ کے شہتیر کو نہیں دیکھتا۔ جس کے دل میں کسی انسان کے لیے نفرت ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے خدا سے محبت ہے تو وہ جھوٹا اور مکار ہے، کیونکہ خدا کے بندوں سے محبت ہی خدا سے محبت ہے۔ جو تم چاہتے ہو اسے صرف اسی صورت میں پا سکتے ہو جبکہ تم اس پر صبر کرو جو تم نہیں چاہتے۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، کیونکہ خداوند کریم اپنے سورج کو نیک اور بد دونوں پر چمکاتا ہے اور راست باز اور بدکار دونوں پر مینا برساتا ہے۔ کسی کی عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ جب کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور تیری آنکھ خراب ہو تو سارا بدن تاریک ہوگا۔
نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی چیز نہیں اور امید سے بڑھ کر کوئی چیز جھوٹی نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رب، جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں، تو میرے پاؤں توڑ دے، بلا شبہ میرے اوپر یہ تیرا انعام ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، مگر گناہ سے بچنا اس سے زیادہ واجب ہے۔ پاک نفس آدمی شہرت میں عورتوں سے زیادہ شرماتا ہے۔ جاہل کا دنیا میں مشغول ہو جانا برا ہے، لیکن عالم کا دنیا میں مشغول ہو جانا اس سے بھی برا ہے۔ گناہ جوان کا بھی اگرچہ بد ہے، لیکن بوڑھے لوگوں کا گناہ کرنا بدتر ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور فرعون اور قارون کی میراث مال ہے۔ موت سے محبت کرو تو زندگی عطا کی جائے گی۔ میری نصیحت قبول کرنے والا دل موت سے زیادہ کسی کو محبوب نہ رکھے۔ دل مردہ ہے اور اس کی زندگی علم ہے، علم بھی مردہ ہے اور اس کی زندگی طلب کرنے سے ہے۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں کہ ان سے دل لگایا جائے، اس لیے کہ جو فانی چیزوں میں مشغول ہو گیا وہ باقی رہنے والی چیزوں کے ساتھ محروم رہ جائے گا۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ خبردار، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ کم درجے کا مسلمان بھی خدا کے یہاں بسا اوقات بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ وہ علماء اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں جو امراء کے پاس جاتے ہیں، اور وہ امراء اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں جو علماء کے پاس جاتے ہیں۔ کفار سے جہاد جہاد اصغر ہے اور اپنے نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ بری صحبت سے تنہائی اور تنہائی سے علماء کی صحبت بہت بہتر ہے۔ نماز کو سجدہ سہو پورا کرتا ہے، روزوں کو صدقہ پورا کرتا ہے، حج کو فدیہ قربانی پورا کرتا ہے، اور ایمان کو جہاد پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا ہی ہوگا جتنا علم ہے، اور اس سے بے خوفی اتنی ہوگی جتنی آپ کے اندر جہالت ہے۔ ہر چیز کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ مانگنے والے کا حق ہے کہ اسے جواب دیا جائے، اور اچھا جواب دینا اچھے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے۔ جو شخص زبان پر شکایت نہیں لاتا وہ خوشگوار زندگی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے اور تمام آفات اسی راستے سے داخل ہوتی ہیں۔ جو لذتوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں، آنکھ بند کر لو تو ان آفات سے محفوظ رہو گے۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس میں نیکی نہیں کی۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ جسے رونے کی طاقت نہ ہو وہ رونے والوں پر رحم کیا کرے۔ زبان کو شکوے سے رو، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ اللہ کی مخلوق سے تکلیف کو دور کر اور خود پر اٹھا لے، یہ حقیقی سخاوت ہے۔ ہرگز کوئی شخص موت کی تمنا نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ اسے اپنے عمل پر اعتماد ہو۔ جب تجھ سے کوئی نیکی چھوٹ جائے تو اس کو پا لے، اور اگر کوئی بدی تجھے آ گھیرے تو اس سے بچ جا۔ دین کا طالب عمل میں زیادتی کرتا ہے
اور دنیا کا طالب علم میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ بزرگ بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ سلام کرنا، مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا محبت بڑھاتا ہے۔ خشوع اور خضوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حالت سے۔ ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے اور تمہارا روگ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکی کے بدلے نیکی حق کی ادائیگی ہے، اور بدی کے بدلے میں نیکی کرنا احسان ہے۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت، اور لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمت شمار کر۔ جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہوتا ہے۔ خلیفہ اس وقت گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ رعایا میں ہر ایک کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے۔ اپنے زیر کفین لڑکیوں کو بدصورت اور حقیر مردوں کے پلے نہ باندھو، وہ تمہاری طرح اچھے ساتھی پسند کرتی ہیں۔ انسان اپنے نماز اور روزے سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ بدکاری کی کثرت زمین میں فساد یعنی زلزلہ آتا ہے، اور حکام کے ظلم و ستم سے قحط پڑتا ہے۔ صرف وہی کام کرو کہ اگر اس کام کے کرتے وقت تمہیں کوئی دیکھ لے تو تم کو ناگواری نہ ہو۔ اپنے ماتحتوں کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے اگر تم خود ماتحت ہو تو اپنے امیر کو ویسا دیکھنا چاہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا اسی قدر اس سے بے رغبت ہو گیا۔ حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دوزخ کو مانتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ اپنا بوجھ مخلوق پر نہ ڈالو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ حیرت ہے اس پر جو تقدیر کو برحق جانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے پھر بھی مال جمع کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو سچ مانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جاننے کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے۔ جنت کے اندر رونا عجیب ہے اور دنیا میں ہوتے ہوئے ہنسنا اس سے بھی عجیب ہے۔ امیر کے 1,00,000 روپے خرچ کرنے سے فقیر کا 1 روپیہ خرچ کرنا بہتر ہے۔ جو اپنا جوتا خود کاٹ لیتا ہے، کپڑے خود دھو لیتا ہے، غلام کی عزت کرتا ہے، وہ تکبر سے پاک ہے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا عابدوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جو لوگوں کی برائی کے لیے وقت نکالتا ہے وہ بڑا گناہگار ہے۔ مسلمانوں کی ذلت اپنے دین سے غفلت میں ہے، نہ کہ مفلسی میں۔ جس نے لوگوں کا حق نہ جانا اس نے خدا کا حق نہ جانا۔ زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ اے انسان، خدا نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت سب سے پہلے اپنی تدبیروں پھر اللہ کی مخلوق کی امداد سے عاجز آ کر اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے منہ پھیر لیتا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ بری بات کہنے والا 3 آدمیوں کو زخمی کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، دوسرا جس کی برائی کرتا ہے، اور تیسرا جو اس کی برائی سنتا ہے۔
اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا دنیا کی جنت ہے۔ بعض دفعہ جرم کو معاف کر دینا مجرم کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے۔ یہ بہتر ہے کہ دنیا تجھ کو گنہگار جانے اس کی نسبت کہ تو خدا تعالی کے نزدیک ریاکار ہو۔ متقی کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کے لیے یہ سمجھے کہ وہ لوگ نجات پانے والے ہیں اور اپنے متعلق یہ سمجھے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالی سے محبت رکھنے والے کو تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھتا اسے کچھ کہہ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔